من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. تو صحابی نے دو داغے اٹھائے، ایک داغے کی رنگت کالی ہے، ایک داغے کی رنگت سفید ہے، اور اپنے تکیا کے نیچے رکھے گاہے بگاہے ان کا داغوں کو دیکھتا تھا. جب بالکل صبح ہوئی اور اس کا پتہ چلا کہ اس داغے کا رنگ کالا ہے، اس داغے کا رنگ سفید ہے، اس کے بعد روزہ رکھنے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور فرمانے لگے داغے سے مراد یہ داغی نہیں ہے، بلکہ داغے سے مراد وہ روشنی ہے جو پچھم کی طرف ظاہر ہوتی ہے اور صبح صادق کے وقت لکیر کی شکل میں داغے کی شکل میں ظاہر ہوتی، وہ داغا مراد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی تشریح اور تفصیل دکھا دی، حالانکہ اہل لسان ہے، اہل لغت ہے، اہل عرب ہے. اس لیے اگر کوئی شخص کہے کہ عربی جاننے سے مجھے قرآن مجید کی تفسیر آ جائے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی. استاذ کی ضرورت لازمی اور لابودی اور ضروری ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کلام اللہ کو نازل کیا، کلام اللہ کے ساتھ رسول کو بھیجا کہ یہ اس کی تشریح اور تفسیر آپ کو بتائے گا. یعلمکم الکتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بتایا کہ آیات کی تشریح اور تفسیر اس کا مقصد یہ ہے. والحکمت ویزکیہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کا تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کہا، آپ کے والد کے مجلس میں، آپ کے والد کے دربار میں غلام اور باندی آئی ہوئی ہے، آپ پر کام کا بوجھ ہے، لہذا جائیے اپنے والد سے باندی کی درخواست کیجئے، غلام کی درخواست کیجئے. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جن کے متعلق میرا نبی فرما رہے کہ جنت میں خاتونوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر انتہائی حق ہے. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ذرا زور سے، ذرا محبت سے، ذرا الفت سے، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مقصد بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے آئی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا مقصد بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے ان کے گھر گئے ہیں اور ان کو بتایا فاطمہ میں آپ کو غلام اور باندی سے، غلام اور لونڈی سے بہتر چیز نہ بتاؤں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، اے میرے ابا جان، اے اللہ کے نبی کیوں نہ بتائے، بالکل بتائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر سوتے وقت آپ پڑھے. جتنی تکاوٹ دن بھر میں کام کی وجہ سے آپ کے جسم میں ہوگی، اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے وہ ساری کی ساری تکاوٹ دور فرما دیں گے. اگر صحابہ کا دل اسباب کی طرف جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے، ان کا تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے، ان کا رخ اللہ کی طرف فرماتے. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آپ غلام اور باندی کے بجائے یہ کلمات پڑھیں. اور آپ حضرات بھی اس حدیث کو پلے باندھ لے، جو کہتے ہیں جسم میں درد ہوتا ہے کام کی وجہ سے، وہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے. ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی جسم کے درد کو دور فرمائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس فرما دیا. اب یہ چار چیزیں کہاں ہو رہی ہے؟ یہ چار چیزیں دنیا میں کس مقام پر ہوتی ہے؟ جس مقام پر ہوتی ہے اس کا نام ہے مدرسہ. اس کا نام کیا ہے؟ اور یہ مدرسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اصحاب صفہ کے نام سے تھا. اور پچھلے جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اصحاب صفہ کی تعداد اور ان لوگوں کے وہاں پڑھنے کے طریقہ کار کو بتا دیا تھا. اب میرے عزیز ساتھیوں، اس آیات سے مدرسہ ظاہرۃ النص سے ثابت نہیں ہے، لیکن اقتضاء النص سے ثابت ہے. علماء جانتے ہیں اقتضاء النص کسے کہتے ہیں. اقتضاء النص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گھوڑا لے کر آتے ہو، اس کے لیے استبل کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایک گھوڑا آئے گا، اس کو کہیں باندھنا پڑے گا نا، اس کو خوراک کہاں دیں گے؟ اس کے لیے استبل کی ضرورت ہے. ایک انسان کو اگر آپ ایک جگہ اکٹھے کرتے ہو، اس کے لیے رہنے رہائش کی اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے بندوبست کی ضرورت ہے. تو علماء لکھتے ہیں اقتضاء النص سے مدرسہ ثابت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل سے، جو کہ انہوں نے اصحاب صفہ کے لیے چبوترا بنایا تھا اس دور میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی ایک چبوترا نما تھا.
आपने लैलतुल क़द्र वाली हदीस में पढ़ी होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया बैनल माई वत्तीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र में बैनल माई वत्तीन सजदा फरमाया है कीचड़ में, इसलिए कि मस्जिद कच्ची है, चबूतरा नुमा है, बारिश हुई है जैसे कि आज बारिश हो रही है, और पानी मस्जिद में आया हुआ है। नीचे फर्श जो है सीमेंट का नहीं है, नीचे फर्श मिट्टी का है। वहां पर मिट्टी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इमारत का तस्वुर चबूतरा हुआ करता था, एक कच्ची इमारत हुआ करती थी, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सुफ़ा के लिए चबूतरा बनाया था। अब इस ज़माने में गुंजान आबाद इलाके में अगर मदरसे के लिए इमारत बनती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सुन्नत के मुताबिक होगी। ये इत्तिज़ाउन नस्स से साबित है कि अगर एक इंसान होगा वो अस्तबल में नहीं रहेगा, इंसान होगा वो किसी ऐसे जगह रहेगा जहां रिहाइश इख्तियार की जा सकती है, उसके लिए रिहाइश की जरूरत होगी। लिहाजा मदरसे का साबित होना इत्तिज़ाउन नस्स है। और मेरे अजीज साथियों, ये मदारिस अगर दुनिया में मौजूद है, हदीस में आता है कि जब तक अल्लाह अल्लाह करने वाले दुनिया में मौजूद होंगे तब तक क़यामत नहीं आ सकती है, क़यामत बर्पा नहीं होगी। आज अगर हमारा मुल्क सालिम है और इस पर आज़ाब नहीं आते तो मेरे अजीज साथियों मदारिस वालों की बरकत से है, क्योंकि वो अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, वो अल्लाह को याद करने वाले हैं। लिहाजा मेरे अजीज साथियों, हमें मदारिस के साथ मुआविनत की ज़रूरत है। मदारिस के बारे में ना ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिस तरीके से साबिक़ा हुक्मरानों ने लाल मस्जिद जामिया हफ्सा के मुतालिक किया था। मेरे अजीज साथियों, वो इबरत के निशान बने हैं। उनके मुतालिक तो अल्लाह रब्बुल फरमा रहे फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, अक़ल वालों उनको देखकर आप इबरत पकड़िए। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, जिन्होंने मदारिस वालों पर हाथ डाला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इबरत का निशान बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे जो कुछ कहा गया सुना गया इसको समझने और इसी तरीके से मदारिस की ज़रूरत को और मदारिस के साथ मुआविनत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ान होगी उसके बाद सुन्नतें पढ़ें।